دیکھیے، زیادہ صلاحیت اور ٹیلنٹ نہ بھی ہو لیکن ول پاور مضبوط ہو، قوت ارادی مضبوط ہو، تو کم صلاحیت والا انسان بھی بڑے بڑے لائق اور ٹیلنٹڈ لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر سب سے آگے نکل جاتا ہے اور ترقی اور کامیابی کے آسمانوں میں پرواز کرتا ہے۔ آج میں آپ کو اس ول پاور کی اہمیت اور پھر ول پاور کو بڑھانے اور مضبوط تر بنانے کا اتنا آسان طریقہ بتاؤں گا کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ول پاور کو استعمال کرنے کا ایک عملی طریقہ بتاؤں گا جس سے انسان پریکٹیکل لائف میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے ول پاور کی اہمیت کو سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، کتنے ٹیلنٹڈ لوگ کوئی پروجیکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، لیکن آج کل کرتے کرتے مہینے گزر جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ وزن کم کرنے کے لیے پختہ ارادہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی جنک فوڈ وغیرہ نہیں کھاؤں گا، لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ آج میں ایک پختہ ارادہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد باقاعدگی کے ساتھ جم جایا کروں گا، لیکن 2-3 دن کے بعد پھر پیٹ نکال کر مست ہو کر بستر پر سو رہے ہوتے ہیں، صبح آنکھ نہیں کھلتی۔ کمزور ول پاور والے لوگ اچھی آئی کیو، بہترین ٹیلنٹ، غیر معمولی صلاحیت، قابلیت اور استعداد کے باوجود انتہائی ناکام زندگی گزار کر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اور دوسری جانب ٹیلنٹ اور صلاحیت کی کمی کے باوجود مضبوط ول پاور والے لوگ کامیابی کی بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس حقیقت کی روشنی میں عملی زندگی میں قوت ارادی کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ول پاور زندگی میں کس قدر اہم ہے۔ دیکھیے، اس حوالے سے سائیکالوجسٹ کی دنیا میں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن اور ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن پر مارش میلو ٹیسٹ ایک عرصے سے بہت اہمیت کا حامل رہا ہے۔ اگرچہ اس تجربے کے نتائج کے حوالے سے ریسنٹ پاسٹ میں کچھ کنفیوژن پیدا کی گئی ہے، لیکن اس ایکسپیریمنٹ کے ذریعے عالمی لیول پر جس قدر ول پاور کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وولٹر مشل کی اس یادگار اسٹڈی کو جو 1960 میں کی گئی اور پھر اس کے بعد 1972 میں ریپیٹ کیا گیا اور بعد میں بھی کئی مرتبہ ایکسپیریمنٹس کیے گئے، اس اسٹڈی کو مارش میلو اسٹڈی کہتے ہیں۔ اس ایکسپیریمنٹ میں 4 سال کے بچوں کو ایک کمرے میں بٹھایا گیا اور ان کے سامنے سویٹس رکھی گئی۔ ان سویٹس کو چونکہ مارش میلو کہتے ہیں تو اس پوری ایکسپیریمنٹ کا نام ہی مارش میلو ایکسپیریمنٹ رکھا گیا۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو ایک سویٹ ابھی کھا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے 15 منٹ تک سویٹ کو نہ کھایا، 15 منٹس تک انتظار کیا اور اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا تو آپ کو 2 مارش میلوز، 2 سویٹس ملیں گے۔ اب یہ بچوں کو وہاں چھوڑ کر چلے گئے اور باہر سے آبزرو کرتے رہے۔ ان بچوں میں سے کچھ بچے ٹیمپٹیشن کو ریزسٹ نہ کر پائے اور فوراً سویٹ کھا لی، اور کچھ بچوں کو اس قدر سیلف کنٹرول حاصل تھا کہ وہ اپنے کام میں مشغول رہے اور ان سویٹس کو ہاتھ تک نہ لگایا، ان کی طرف دیکھا بھی نہ۔ اور کچھ ہوتے جو سویٹس کو دیکھتے بھی رہے، ڈسکس بھی کرتے رہے اور ٹیمپٹیشن کو فائٹ کرتے رہے۔ اب وہ ریسرچر کمرے میں واپس آتا ہے اور سب بچوں کا ڈیٹا لے لیتا ہے۔ 30 سال گزر جاتے ہیں اور اب وہی بچے جوان ہو چکے ہیں۔ وہ 4 سال کا بچہ اب 34 سال کا ہو چکا ہے۔ اس 30 سالہ پرانے تجربے کی روشنی میں جب ان کی حالیہ زندگی کو دیکھا گیا تو ایک حیرت انگیز اور انتہائی دلچسپ ڈسکوری کی کہ جن بچوں کا سیلف کنٹرول یا ول پاور اس قدر مضبوط تھی کہ انہوں نے سویٹس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا بلکہ اس جانب دیکھا ہی نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے 15 منٹ انتظار کرنا ہے، بس 15 منٹس کے لیے صبر کرنا ہے اور اس کے بعد 2 سویٹس ملیں گی۔ یہ وہ بچے تھے جو ایجوکیشن میں، عملی زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں سب سے زیادہ کامیاب تھے۔ زندگی کے جس شعبے سے ان کا تعلق تھا وہ کامیاب ترین لوگوں میں سے تھے، اور جن کی قوت ارادی، جن کی ول پاور اس قدر کمزور تھی کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ 15 منٹ کے بعد 2 سویٹس ملیں گی، پھر بھی وہ اپنے آپ پر قابو نہ پا سکے اور فوراً وہ سویٹس کھا لی۔ یہ بچے جب جوان ہوئے تو عملی زندگی میں سب سے زیادہ ناکام بچے یہی تھے۔ یہ عملی زندگی میں سب سے زیادہ ناکام تھے اور فیلیئرز تھے۔ اور وہ بچوں کا تیسرا گروپ جو اکثریت پر مشتمل تھا، جو سٹرگل کرتے رہے اور ٹیمپٹیشن کو فائٹ کرتے رہے، وہ عملی زندگی میں ایوریج قسم کے لوگ تھے۔ اس دور کے سائیکالوجسٹ نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جس کا سیلف کنٹرول اور ول پاور جتنی زیادہ ہوگی، وہ آئی کیو اور ٹیلنٹ یا صلاحیت کے اعتبار سے کم بھی ہو، پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں سب سے زیادہ کامیاب شخص وہی ہوتا ہے جس کی ول پاور مضبوط ہو۔ زندگی میں ترقی اور کامیابی کے لیے ول پاور سب سے اہم ہے۔ اب کچھ لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے، بھائی ہماری ول پاور تو بہت کمزور ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم کوئی بڑی غیر معمولی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ یہ ول پاور بڑی آسانی سے ڈیولپ کی جا سکتی ہے، اسے مضبوط سے مضبوط تر بنایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، جس طرح آپ اپنی باڈی مسلز کو ڈیولپ کرتے ہیں، اپنے بائسیپس کو بلڈ کرنے کے لیے آپ جم میں جاتے ہیں اور ایگزسٹنگ موجودہ بائسیپس پر محنت کرتے ہیں، ان کو پمپ کرتے ہیں، یعنی موجودہ بائسیپس کو استعمال کر کے اپنے بائسیپس کو بلڈ کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ اپنی موجودہ کمزور ول پاور پر محنت کر کے اسی کو بڑھا سکتے ہیں۔ گزشتہ 20 سالوں میں نیورو سائنس میں اس فیلڈ میں بہت کام ہوا۔ انسانی دماغ میں ایک خاص ڈیولپڈ حصہ ہے جسے پری فرنٹل کورٹیکس کہتے ہیں۔ انسانی دماغ کا یہ حصہ ہمیشہ مشکل کام کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے، یعنی ایک ایسی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ جو کام کرنے کا ہمارا بالکل دل نہیں کرتا، ہمیں بہت بورنگ لگتا ہے، یہ ہمارے اندر وہی کام کرنے کی توانائی پیدا کر دیتا ہے۔
اور جو کام ہمیں انتہائی انٹرٹیننگ اور انتہائی دلچسپ لگتا ہے لیکن ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں، ریزسٹ کرنا چاہتے ہیں، بچنا چاہتے ہیں، تو اس انٹرٹینمنٹ سے بچنے کی یہ ہمارے اندر صلاحیت پیدا کر دیتا ہے۔ شدید خواہش اور ٹیمپٹیشن کے باوجود کسی کام سے رکنے اور خواہش نہ ہونے کے باوجود کسی کام کے کر گزرنے کی قوت و توانائی پیدا کر دیتا ہے۔ اسی انٹرنل فورس کو، اسی باطنی قوت و توانائی کو قوت ارادی کہتے ہیں۔